قسط کا آغاز ہی ایک عجیب بے چینی کے ساتھ ہوتا ہے۔ رات کا سناٹا، محل کے لمبے برآمدے اور دور کہیں جلتی ہوئی مشالیں۔ کیمرہ آہستہ آہستہ غلام بادشاہ کے چہرے کی طرف بڑھتا ہے، جہاں اس کی آنکھوں میں وہی پرانا غصہ، وہی ضد اور وہی خوف چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ آج غلام بادشاہ صرف اقتدار سے نہیں بلکہ سچ سے ڈر رہا ہے۔ دوسری طرف سندری، جو اب صرف ایک مظلوم لڑکی نہیں رہی، خاموشی سے حالات کو دیکھ رہی ہے، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ قسط کے پہلے ہی منٹ میں ناظرین کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آج کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو کہانی کا رخ بدل دے گا۔ سندری کا کمرے میں اکیلے بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرنا اس قسط کا سب سے طاقتور لمحہ ہے۔ وہ لمحہ جب وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس کے خواب سادہ تھے، لیکن قسمت نے اسے غلام بادشاہ جیسے انسان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس قسط میں سندری کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ سوال ہیں، سوال اپنے نصیب سے، سوال بادشاہ سے، اور سوال اس معاشرے سے جو طاقتور کو ہمیشہ درست مان لیتا ہے۔ ادھر غلام بادشاہ کے دربار میں حالات تیزی سے بدلتے نظر آتے ہیں۔ اس کے قریبی لوگ جو کل تک اس کے وفادار تھے، آج نظریں چرا رہے ہیں۔ قسط 10 میں پہلی بار ہمیں غلام بادشاہ کی کمزوری کھل کر نظر آتی ہے۔ وہ حکم دیتا ہے، چیختا ہے، غصہ کرتا ہے، مگر اس کے الفاظ میں وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ سندری اب اس کے قابو میں نہیں رہی، اور یہی احساس اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ قسط کا سب سے زبردست سسپنس تب پیدا ہوتا ہے جب ایک پرانا راز آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے۔ وہ راز جو غلام بادشاہ نے برسوں دفن کر رکھا تھا، وہ راز جس کی وجہ سے سندری کی زندگی برباد ہوئی ہے۔ ہر سین کے بعد دل میں ایک ہی سوال گونجتا ہے، کیا اب سچ سب کے سامنے آ جائے گا؟ سندری کا کردار اس قسط میں مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ وہ اب رونے والی لڑکی نہیں بلکہ خاموش بغاوت بن چکی ہے۔ اس کا ہر قدم سوچا سمجھا ہے، ہر نظر میں ایک پیغام ہے۔ جب وہ غلام بادشاہ کے سامنے آتی ہے تو دونوں کے درمیان ایک لفظی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ چیخوں کی نہیں بلکہ نظریں ٹکرانے کی ہے۔ غلام بادشاہ اسے کمزور سمجھنے کی غلطی کرتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی شکست بنتی نظر آتی ہے۔ قسط کے درمیانی حصے میں ایک جذباتی موڑ آتا ہے، جہاں ایک ایسا کردار سامنے آتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں ہوتی۔ یہ کردار نہ صرف کہانی میں نیا رنگ بھرتا ہے بلکہ غلام بادشاہ کے ماضی پر سے پردہ ہٹانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہاں ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ غلام بادشاہ اکیلا نہیں تھا، اس کے جرم میں کئی ہاتھ شامل تھے، اور یہی احساس کہانی کو مزید گہرا بنا دیتا ہے۔ غلام بادشاہ کا خوف اب واضح ہو چکا ہے۔ وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آخری چال چلنے کی تیاری کرتا ہے۔ قسط کے اس حصے میں سسپنس اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ناظر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا غلام بادشاہ واقعی بچ نکلے گا یا اس بار انجام قریب ہے؟ قسط کے آخری منٹس میں سندری کا فیصلہ سب کو چونکا دیتا ہے۔ وہ فیصلہ جو نہ صرف غلام بادشاہ بلکہ پورے دربار کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں ڈرامہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ طاقت ہمیشہ ظلم کے ساتھ نہیں رہتی، اور سچ چاہے جتنا دبایا جائے ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ غلام بادشاہ کا چہرہ جس پر خوف، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ نظر آتی ہے، اس قسط کا سب سے مضبوط شاٹ ہے۔